محرم عربی سال کا پہلا مہینہ، یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں اسی وقت سے جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سال کے مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے، اسی وقت سے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی تعیین فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں صرف اتنا ہے کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے اس کی تفصیل اور تفصیل نہ بیان کرنا چاہیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ مہینے کون سے ہیں۔ اس کے معنی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مدد لینی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ان 4 مہینوں کی تعیین فرما دی ہے۔ رجب جو جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے، اس کے بعد ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، جبکہ رجب تنہا ہے، اکیلے ہے۔ تو محرم یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ یوں تو سارے مہینے اور سارے دن اللہ رب العالمین کے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ سارے مہینے سارے دن اللہ رب العالمین کے ہیں، لیکن محرم کی خاص طور سے اللہ رب العالمین کی طرف نسبت کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہی اہم اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب غیروں کا اسلامی تاریخ کے اوپر دباؤ پڑا اور اسلامی تاریخ میں جب ان کا اثر ضرورت سے زیادہ ہوا تو ماہ محرم کو انہوں نے انحوست والا مہینہ قرار دے دیا۔ اس مہینے میں شادی بیاہ سے احتراز کر رہے ہیں، خوشیاں نہیں منا رہے ہیں، بعض لوگ کالے کپڑے بھی پہنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو اسے حرمت والا مہینہ قرار دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا روزہ عاشورہ کو روزہ ماہ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ قرار دیں، لیکن ہمارے بھائی اسے نحوست والا مہینہ قرار دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ اور رسول ہی کا فرمان مقدم اور افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کے روزے کے اجر و ثواب کے بارے میں فرمایا یکفر السنہ صیام عاشورہ یکفر السنہ الماضیہ۔ عاشورہ کے دن کا روزہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ عاشورہ کے معنی 10ویں کے ہوتے ہیں۔ ہر مہینے کی 10ویں تاریخ یا ہر چیز کی 10ویں عدد وہ عاشورہ ہے، لیکن اصطلاح میں ماہ محرم کی 10ویں تاریخ یہ عاشورہ مشہور ہو گئی۔ اس لیے جب بھی عاشورہ کہیں گے تو اس سے مراد ماہ محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قریش زمان جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو دیکھ کر عاشورہ کا روزہ رکھا۔
قوم والے جو اچھا کام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں میں ان کے شریک رہتے تھے، کیونکہ روزہ رکھنا اللہ رب العالمین کے لیے نیکی کا کام ہے، اور قریش زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو عاشورہ کا روزہ محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اور جب ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔